السلام علیکم ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے آپ سب خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت ہوگی۔ جی تو ساتھیو، آج بات کچھ اور موضوع پہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اداسی کیا ہے؟ بوریت کیوں ہوتی ہے؟ ہم انسان کیوں کہ ان فطرت کے نظاروں کو، ان پھولوں کے قطعوں میں جا کے بھی ہم خوش رنگ گلابوں کو، پھولوں کو، موروں کو رقص کرتے ہوئے مور کو دیکھ لیں، پنکھی پکھیرو اڑتے ہوئے دیکھ لیں، آسمان پہ بادل اڑیں، ہمارے سامنے رنگین منظر ہو، خوبصورت پیارے فطرت کے نظارے ہوں، پھر بھی انسان کیوں پریشان رہتا ہے؟ پھولوں کے قطار در قطار پھول رنگ برنگے لگے ہوں، ہماری آنکھوں کو تراوٹ بھی ملتی ہے، لیکن ہمارے دل کو چین اور روح کو قرار کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی اداسی ہے جو ہمیں کھائی جاتی ہے؟ کیا یہ واقعی بانو آپا کی بات کے موت سے آگہی انسان کو ہر وقت ایک ہیجان میں مبتلا رکھتی ہے، یا وہ لا حاصل آرزوؤں کے جنگل میں جب گھومتا رہتا ہے تو اسے یہ جو فطرت کے جنگل ہیں، یہ جو فطرت کی قدرت کی صنائیاں ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں؟ اور دوستو، ذرا کیا آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کس انسان کو کامیاب کہا جاتا ہے؟ یہ معمہ مجھ سے تو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے چھوٹے ہوتے کہ کامیاب انسان پڑھو لکھو گے بنو گے نواب، اور پڑھ لو لکھ لو، اچھے کیا کہتے ہیں نمبر لے لو، اچھی کالج یونیورسٹی میں پڑھ لو، اچھی ڈگری لے لو گے تو کامیاب انسان بنو گے، بڑے آدمی بنو گے۔ بڑے آدمی بننے کے چکروں میں بہت پڑھا، بہت دیکھا، پھر اس کے بعد پھر احساس ہوا کہ بڑا آدمی کون ہے؟ کیا بڑا آدمی وہ ہے جو کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ جب شعور کی منزلیں آگے طے کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، موجودہ وقت کا دیکھا، حالات و واقعات، تو پتہ چلا وہ جو بڑی بڑی کرسیوں اور اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو بہت چھوٹے انسان ہیں۔ ان میں سے اکثر بہت چھوٹے انسان نکلے، اتنے زیادہ بونے نکلے، پست اور بونے نکلے، تو پھر یقین متزلزل ہو گیا، کیا ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے اتنا ہی بونا بننا، اتنا ہی چھوٹا اور پست ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو نہیں دوستو، پتہ نہیں، دل میں ہی جان سا اٹھ پڑا، نئی خواہش ہوئی اس ایسی کسی بڑائی کی۔ پھر اللہ والوں کا پڑھنا شروع کیا، بابا جی اشفاق احمد، بانو قدسیہ آپا، اور ممتاز مفتی صاحب، قدرت اللہ شہاب، اور مولانا رومی اور علامہ اقبال کی شاعری کی کچھ تھوڑی بہت فہم ادراک آنا شروع ہوا، سمجھ آنی شروع ہوئی، تو پتہ چلا کہ بڑے آدمی تو وہ ہیں جو اللہ کو جن کو پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جو کہ عشق حقیقی کی طرف گامزن ہے اور کسی نہ کسی منزل پہ ہیں، جن کی باتیں وہ رب کائنات خود سنتا ہے، جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جن کو محبتیں بانٹنے کا سلیقہ آتا ہے، آسانیاں دینے کا سلیقہ آتا ہے، خود آسانیاں ہوں یا نہ ہوں وہ دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں، بڑا انسان وہ ہے۔ تو خواہش جاگی کہ اس انسان بننے کے لیے ہم کیسے کوشش کریں؟ ہمارے ایسے کمزور، نادان، گناہ گار اور چھوٹی چھوٹی مادی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو جانے والے اور بھاگنے والے لوگ کیسے اس کے اوپر کام کریں؟ تو اس میں بھی کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمارے ہی پیارے ہیں، وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مادی اور مالی معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اس قدر مستحکم ہوں، اس قدر زیادہ خوشحال اور اتنے بلند مقام پہ فائز ہوں کہ وہ بتا سکیں کہ جی ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا چچا، ماموں، ہمارا جو بھی ہے رشتہ دار، یہ ہمارا دوست کیا اعلیٰ عہدیدار ہے، کیا شاندار اس کے پاس چیزیں ہیں، کیا اس نے ترقی و کامیابی کی، کیا دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ ہمیں کھینچتے ہیں، یہ اس میں اتنی زیادہ مقناطیسیت ہے، اتنی زیادہ کشش ہے اس مادی اور دنیاوی ترقی میں، اور اس کی خواہشات اور اس کی جو آسائشیں ہیں، کہ انسان ان کی طرف پلٹ کے بھاگتا ہے۔ تو غالب نے کہیں کہا تھا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اصل بات تو یہی تھی ساتھیو، نہ آتے نہ ہوتے تو نہ جستجو میں پڑتے، نہ کوئی امتحان ہوتا، نہ کوئی عذاب، نہ جزا و سزا کی امید پہ لٹکے رہتے اس دنیا میں بھی، اور پریشانیاں اور سارا ڈپریشن، سارا تناؤ، ساری الجھنیں، سب بیکار کی باتیں یہیں رہ جاتی، اور زندگی نہ ہوتی تو زندگی کوئی اور طرح ہوتی۔ بہرحال وہ تو نہیں ممکن ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک کامیاب انسان کون ہے؟
میں تو اس الجھن کا شکار ہوں کہ کامیابی کیا ہے. کامیاب آپ بہت بڑے عالیشان گھر میں بہت شاندار چیزوں میں بیٹھ کے بھی اگر آپ پرسکون نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں. اور اگر آپ ایک جھگی میں ایک جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سکون سے بغیر کسی نیند کی گولی کھائے, بغیر کسی اپنے آپ کو دم دلاسے دیے اور کہیں لمبی چوڑی اپنے آپ سے گلے شکوے کیے اور اپنے رب سے گلے کیے بغیر اگر آپ شکر گزاری کے ساتھ شکر گزاری اور صبر کی لاٹھی پکڑ کے آپ بہت آسانی سے استقامت سے چل رہے ہیں تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن دنیا نہیں مانتی دوستو, کیا کیا جائے. دنیا میرے اس اصول کو نہیں مانتی, آپ بھی نہیں شاید مانتے ہوں گے. کامیابی مجھے بھی وہی چاہیے جو مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے, اور وہ بلند والا نام مرتبے اور بڑی بڑی کرسیاں جہاں پہ واقعی میں سچ میں حقیقت میں بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں. افسوس ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں تو بہت ہی چھوٹے ہیں. وہ تو یقینی طور پہ وہیں پہنچنا سب کی خواہش آرزو ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ آرزو تو پھر فانی آرزو تو پھر ہم بھی فانی انسان ہیں اور بہت ہی محدود سوچ اور عقل والے ہیں, تو شاید کہیں وہ ہمارے اندر بھی جاگتی ہے. اور اگر ہم نہ جاگتی ہو تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمیں اسی پیمانے پہ ناپتے ہیں. اور جس انسان کے پاس معاشرتی طور پہ جو ترقی و کامیابی کی ان منازل کو طے نہیں کرتا, تو یہ بھی جان رکھیے کہ ان کو نہیں کوئی توجہ دیتا. ان کی بڑی ہی عقل مندانہ بہت ہی جائز اور بہت ہی بہترین اور باشعور باتوں کو بھی لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ, تم نے زندگی میں کامیابی حاصل کی نہیں. ایک ذاتی تجربہ بھی ہے. تو لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں اس کی بات کو کہ تم سے تو ٹک کے کام نہیں ہو سکا, تم نے کامیابی کی ان ترقی کی منزلوں کو طے ہی نہیں کیا, تم تو خود ایک ناکام انسان ہو دنیاوی طور پہ, تو لہٰذا تمہاری بات میں کوئی وزن نہیں. تو آپ اس بارے میں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے, اور آپ واقعی کیا مطمئن ہیں جو دوڑ لگی ہوئی ہے زیادہ کمانے کی, زیادہ پڑھنے کی, زیادہ اونچا مقام مرتبہ اور زیادہ شہرت عزت پانے کی, وہ ظاہری عزت پانے کی, وہ عزت اصل والی نہیں جو رب کے ہاں سرخرو کرے. اور ان سب کے لیے پر کتنا تک انسان کو کس حد تک اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے, آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. اور بس دل کی باتیں کچھ کہیں اور جو حقیقت بھی ہیں. اور اب بات پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے, ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے, شاید کسی اور انسان کے پاس جواب ہو. اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح نئے خیالات و سوچ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ منسلک رہیں گے, جو میرے اور آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان اٹھتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.